پیغمبر گرامی اسلام نور خدا ہے، اسی طرح سے علی ابن ابی طالب نور خدا ہے، اور یہ نور ہم سفر رہا ہے اور انبیاء کے اسلاف سے ہوتا ہوا اس کائنات میں ظاہر ہوا، لیکن پروردگار نے قرآن حکیم میں ذات ختمی مرتبت کے نور کو سورج سے کیوں تشبیہ دی ہے اور ذات علی ابن ابی طالب کو چاند سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس لیے کہ سورج اپنی روشنی میں مستقل ہے، چونکہ ذات ختمی مرتبت خلق اول ہے، عقل اول ہے، نور اول ہے، اور مولا متقیان کی تخلیق نور مصطفی کے بعد دوسرے مرحلے میں ہوئی ہے، اس لیے آپ کو چاند کہا گیا ہے، اس لیے کہ خود ذات ختمی مرتبت مجرے فیض قرار پائے علی ابن ابی طالب کے لیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب اس کائنات میں اللہ نے نور علی ابن ابی طالب کو ظاہر فرمایا تو تمام تر انسانی کمالات اور فضائل کی حد انتہا کو ذات علوی کا نقطہ آغاز بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر آ کر علی نے کچھ نہیں سیکھا، علی کے جتنے بھی کمالات ہیں آپ کی زندگی کے اس نقطہ آغاز سے اسی بام عروج پر ہیں، لیکن اس عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں، بدو تکوین میں، آغاز خلقت میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو نور علوی کے لیے واسطہ قرار دیا، وسیلہ قرار دیا۔ تو چونکہ اس کائنات میں جس طرح سے چاند اپنی روشنی میں مستقل نہیں ہے، وہ سورج سے کسب ضیاء کرتا ہے، سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اس لیے ذات ختمی مرتبت کو پروردگار نے سورج سے تشبیہ دی ہے، ذات علی ابن ابی طالب کو پروردگار نے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ انا عبد من عبید محمد، اس لیے کہ نور علوی، نور مصطفی کے ذریعے سے کسب فیض کیا، لیکن اس عالم میں نہیں، اس عالم ناسوت میں نہیں، اس عالم لاہوت میں، اس عالم اسماء و صفات میں علی ابن ابی طالب نے جو کمالات حق تعالی نے نور علوی میں منتقل کیے افاضے کے لیے اور مجرے فیض قرار دیا ذات ختمی مرتبت کو، اس لیے اللہ نے قرآن میں پیغمبر کو سورج کا، علی کو چاند کا، لیکن یہ سورج اور چاند ہونا نسبی ہے، اس لیے کہ اگر علی پیغمبر کے ساتھ ہوں گے اور تب اس صورت میں پیغمبر کو سورج کہا جائے گا، علی کو چاند کہا جائے گا، لیکن جب علی علیہ السلام کو ہم امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ دیکھیں گے تو اب علی سورج ہے، امام حسن مجتبیٰ چاند ہے، اور اگر امام حسن کو امام حسین کے ساتھ دیکھیں گے یہاں کیفیت بدل جائے گی، اب یہاں امام حسن مجتبیٰ سورج ہے، حسین چاند ہے، اور امام حسین کو امام سجاد کے ساتھ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک دوسرے کے لیے حق تعالیٰ نے عالم انوار میں، عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں مجرے فیض قرار دیا، واسطہ فیض قرار دیا، وسیلہ فیض قرار دیا، اس لیے سورج اور چاند ہونا نسبی ہے۔ جس طرح سے آپ مجلس کے اختتام پر زیارات پڑھتے ہیں اور امام علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت میں کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا شمس الشموس، سلام ہو آپ پر اے سورجوں کے سورج، یعنی آپ خود چاند ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسبت سے، لیکن بعد کے ائمہ کے لیے، امام زمانہ تک ان کے لیے آپ سورج کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے یہ نسبی ہے۔ اور پھر پروردگار سورج کی قسم اٹھانے کے بعد، چاند کی قسم اٹھانے کے بعد، سہاگ کی قسم اٹھانے کے بعد، یعنی سیدہ کی قسم اٹھانے کے بعد، مولا علی کی قسم اٹھانے کے بعد، پیغمبر اسلام کی قسم اٹھانے کے بعد، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کی قسم اٹھانے کے بعد پھر کیوں فرما رہے ہیں وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، مجھے دن کی قسم جب یہ پوری طرح سے متجلی ہو جائے، اور یہ چاند کے بعد دوسری قسم ہے جو مشروط ہے، مطلق نہیں ہے، مقید ہے۔